بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میں آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب ارسلان شکور صاحب۔ آپ ایک امام مسجد بھی ہیں، آپ ایک خطیب بھی ہیں، آپ ایک مدرس بھی ہیں۔ بہت شکریہ ارسلان صاحب، آپ کا طبیعت سے ہر طرح عافیت گھر بار ٹھیک ہے؟ ارسلان صاحب، آپ نے ماشاءاللہ امامت میں ایک عرصہ جو ہے وہ گزارا ہے، تو ہم یہی چاہیں گے کہ اس حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس جو ہے، آپ کا تجربہ جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ ایک امام مسجد کی لائف کیسی ہوتی ہے، اس کو کن مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو امامت کرواتے ہو؟ مجھے تقریباً 8 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ، 8 سال کے عرصے مستقل امام؟ ایک ہی مسجد میں امامت کروا رہا ہوں اور ایک ہی جگہ پہ کروا رہا ہوں۔ خطابت جو ہے؟ خطابت کا تقریباً 7 سال کا دورانیہ ہو چکا ہے، یعنی وہ 1 سال کا ہی صرف گیپ ہے۔ اور مدرس آپ؟ مدرس کا مجھے 7واں سال ہے۔ 7واں سال، یعنی راؤنڈ اباؤٹ آپ کو 7-8 سال اس فیلڈ میں؟ جی بالکل، قریب ہے۔ قریب ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ مطمئن ہیں اپنی لائف سے، اس فیلڈ سے، امامت کے عہدے سے، یا کبھی خیال آتا ہے کہ یار کوئی اور کام کر لیتا، یہ نہ کرتا، یا مطلب آپ کہتے ہیں نہیں میں بہت اچھی لائف گزار رہا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تو اس کو بطور جاب لیں یا اس کو ڈیوٹی سمجھیں تو پھر تو سچی بات ہے کہ کوئی بندہ بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہمارے یہاں ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں یا دوسرے ہوتے ہیں، وہ اکثر شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری جاب میں یہ مسائل ہیں، سیلری کے مسائل ہیں، یہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی نوکری سمجھ کے کیا جائے، اللہ کی ملازمت سمجھ کے کیا جائے، پھر کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ سمجھ کے بندہ کہ میں اللہ کا نوکر ہوں، میں اللہ کا ملازم ہوں، میں اللہ کے دین کا خادم ہوں، یہ دیکھ کر، یہ سن کر اور یہ سوچ کر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھا جائے اور آمدن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر تو شاید جتنی ڈیوٹی ہے اس حساب سے انسان مطمئن نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا، شکوہ ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ ارسلان صاحب، یہ کتنی آپ کی ڈیوٹی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں میری ڈیوٹی میں امام مسجد ہونے کی حیثیت؟ جی میری ڈیوٹی میں یہ شامل ہے کہ میں نے جہری نمازیں پڑھانی ہیں، مغرب، عشاء اور فجر۔ اور نماز عشاء کے بعد حضرت الاستاذ مفتی عبدالحنان صاحب حافظہ اللہ، وہ بخاری شریف کی کلاس پڑھایا کرتے تھے، ان کی علالت کی وجہ سے وہ کلاس پھر مجھے دے دی گئی، تو تقریباً 6 مہینے سے وہ کلاس بھی میں پڑھا رہا ہوں۔ اسی طرح نماز فجر کے بعد بلوغ المرام حدیث کی کتاب ہے، اس کا میں درس دے رہا ہوں اپنی ہی مسجد میں جہاں امامت کروا رہے ہیں۔ تو اچھا، آپ کو تو یہ رخصت مل گئی 2 نمازوں کی، لیکن عمومی طور پہ جو ہمارے امام مسجد ہوتے ہیں ان کے ذمہ تو 5 نمازیں ہی ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی مسجد کے امور ہیں، مثلا مسجد کی صفائی ستھرائی، انتظامات اور بچوں کو پڑھانا، ناظرہ، یہ ساری چیزیں امام کی ذمہ داری ہوتی ہیں؟ امام کی ذمہ داری میں عام طور پر یہی چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ 5 نمازیں پڑھانی ہیں اور آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے۔ کچھ مسجدیں ہوتی ہیں جہاں پہ امام مسجد کے جو ہے ذمے وہ صفائی بھی لگا دی جاتی ہے، حالانکہ صفائی کرنے کے لیے الگ سے بندہ موجود ہونا چاہیے اور وہ ہوتا بھی ہے۔ یہ ہوتا عام طور پہ ہوتا ہے موجود، یعنی بنیادی طور پہ کہ امام مسجد نے 5 نمازیں پڑھانی ہیں اور اس نے ناظرہ جو ہے وہ بچوں کو صبح شام پڑھانا۔ اچھا، آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ کے امام ہونے کی حیثیت سے دوسرے امام مساجد سے بھی آپ کے مطلب روابط ہوں گے، کیا خیال ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک ہم نے جو اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ فجر کے بعد بچے جو ہے وہ مسجد میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، یہ ٹرینڈ اس وقت موجود ہے یا کیا صورتحال ہے اس کی؟ اوورآل تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 95% یہ ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے فجر کے بعد پڑھنے کا۔ مجھے خود بھی یاد ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو مسجد میں ہم جاتے تھے پڑھنے کے لیے، تو وہاں پہ باقاعدہ کلاس میں خاصی تعداد ہوتی تھی بچوں کی، لیکن اب اگر کسی مسجد میں ایسا سلسلہ ہے بھی تو تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اچھا، زیادہ عصر کے بعد جو کلاسز ہیں مساجد میں وہ آباد ہیں ناظرہ کی بچوں؟ وہ عصر کے بعد کے بجائے مغرب کے بعد اور مغرب کے بعد مسجدوں میں رونق ہے، پھر بھی رونق ہے۔ ارسلان صاحب، اگلا سوال آپ سے یہ ہے، آپ اپنی اس ذمہ داری کہہ لیں یا اپنی اس ڈیوٹی پہ کہہ لیں، ظاہر ہے کہ آپ انسان ہیں اور ایک معاشرے کا فرد ہیں، اس سے آپ کو آمدن بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی آمدن سے مطمئن ہیں کہ جو آپ کو آمدن ہو رہی ہے اس سے آپ اسے سیٹسفائی ہیں؟ اس سوال کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں۔ نہیں، اصل میں میں بتاتا ہوں یہ سوال کرنے کا مقصد کیا۔ عام طور پہ ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے، ایک ہے کہ آپ اپنی جاب سے خوش ہیں، ایک ہے آپ اپنی آمدن سے خوش ہیں۔ ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ امام مسجد جو ہے وہ بیچارہ بڑا پرسان حال ہوتا ہے، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اس کے پاس دنیا کے وسائل پورے نہیں ہوتے، وہ اچھا لائف سٹائل نہیں اڈاپٹ کر سکتا۔ یہ امام مسجد کے بارے میں یہی تاثر عام طور پر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس جاب پہ رہتے ہوئے آپ کا جو لائف سٹائل ہے، آپ کی جو آمدن ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، معاشرے کے ساتھ آپ میچ کرتے ہیں؟ مجموعی طور پر تو یہی صورتحال ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ امام مسجد کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ اس کی تنخواہ بالکل گزارے موافق ہوتی ہے،
لیکن میرا خیال ہے کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے. بہت سارے اچھے لوگ بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں اور وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ختم ہو چکے ہیں, لیکن اس کا جو تناسب ہے وہ کم ہے. اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. لیکن عام طور پہ امام مسجد کی تنخواہ جو ہے وہ قدرے کم ہوتی ہے, جس سے مطلب اس کے گزر اوقات کرنا بھی آپ سمجھ لیں کہ مشکل سا ہوتا ہے, لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے الحمدللہ. لیکن یہ آپ نے جو پہلی بات کہی, میرا خیال ہے کہ کم تنخواہ ہونے کے باوجود کبھی کسی امام سے جو شکوہ نہیں سنا, شکایت نہیں سنی, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو دنیا کی نوکری نہیں سمجھ, وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی خدمت, گھر کی خدمت, مسجد کی خدمت سمجھ کے جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ تو چلو ماشاءاللہ مدرس بھی ہیں, جامعہ میں پڑھا رہے ہیں, خطیب بھی ہیں, ایک امام مسجد رہتے ہوئے کیا کوئی امام مسجد اس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور کام بھی کر سکے؟ مطلب کیا یہ ممکن ہے, یا یہ ڈیوٹی اتنی ٹف ہے کہ کوئی اور کام کرنا ممکن نہیں ہوتا؟ کیا معاشرے میں آپ کو جو دیگر امام ہیں وہ کیا ایسا کوئی پاسبل ہوتا ہے کہ مثلا جس طرح آپ دیکھیں کہ فجر سے لے کے ظہر کا ایک دورانیہ لمبا پیریڈ, اس دوران کوئی اور کام کر لیا جائے یا کوئی اور کام کرنا ممکن ہوتا ہے ان کے لیے؟ اگر تو اس میں جس طرح میرے ذمہ ہے کہ میں نے مغرب عشاء اور فجر کی نماز پڑھانی ہے, اگر تو ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا امام مسجد جو ہے وہ خود کفیل بھی ہو اور ایک کاروبار کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور وہ کرنا بھی چاہتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو مساجد کی انتظامیہ ہیں ان کو اس حوالے سے سپورٹ کرنی چاہیے. جس طرح مجھے ظہر اثر میں رخصت ہے, اسی طرح اگر ان کو رخصت دے دی جائے تو بہتر طریقے سے کاروبار بھی کر سکتا ہے. جی آپ نے ایک بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ ظہر اثر چونکہ سری نمازیں ہیں, تو اس میں جو امام مسجد ہیں, یہ جو خوب اچھا قرآن پڑھنے والے قاری ہیں, ان کو رخصت دے کے ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنا کوئی اور کام بھی کر لیں اور جاری نمازوں میں وہ ذمہ داری کر لیں. اور یہ دو نمازیں جو ہے کوئی اچھا خادم رکھ کے اس کے ساتھ اس سے بھی جو دو نمازیں جو ہے وہ پڑھائی, بلکہ اس میں الگ بندہ بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے. اس میں دیکھیں انسان ہے, امام ہے, اس کو ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں, اس کو حاجات بھی لاحق ہوتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ نائب امام کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ اگر قاری صاحب مغرب عشاء میں فجر میں موجود نہیں بھی ہیں تو وہ ان کی جگہ نماز پڑھائیں. ظہر اثر میں پرماننٹ اس کو یہ ڈیوٹی دے دی جائے اور جو مغرب عشاء اور فجر میں ہو نیابت کے طور پر وہ کام کرتا رہے. یعنی ایک نائب امام جو ہے وہ ہونا چاہیے. جی بہت اچھا. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ امام مسجد اگر ہمارے ہاں عام طور پر مساجد میں دوسرے شہروں سے بھی تعلق رکھتے ہیں, اگر وہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں تو پیچھے جو سلسلہ ہے وہ معطل نہ ہو سکے. اچھا چھٹی کی آپ نے بات کی ہے تو چھٹی آرام سے مل جاتی ہے؟ ہاں جی چھٹی آرام سے مل جاتی ہے, اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں بنتا. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ریگولر ہے نا, میرے ساتھ ایسا معاملہ کئی دفعہ ہوا ہے اور میں یہ بات بالکل اس میں کوئی آر نہیں ہے. مجھے خود نمازیوں کی طرف سے یہ آفر ملی ہے کہ جی آپ بس کریں, تھوڑی سی چھٹی بھی کر لیں, آرام بھی کر لیں. صحیح. اچھا عام طور پہ یہ شکوہ سننے میں آتا ہے کہ جی, اور یہ ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ جس کا کہیں زور نہیں چلتا وہ آ کے امام مسجد پہ اپنا زور چلاتا ہے. لوگوں کا سلوک ایک امام مسجد کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ مطلب لوگ اس کو ایز اے ملازم ٹریٹ کرتے ہیں, اس کو نیچا سمجھ کے ٹریٹ کرتے ہیں, یا واقعتاً اس کو ایک رسپیکٹ جو ایک امام کی رسپیکٹ ہوتی ہے وہ اس کو دیتے ہیں؟ لوگوں کا معاشرے میں آپ کیا دیکھتے ہیں امام کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ اس سوال کے جواب میں نا میرا خیال ہے کہ اگر میں اس کو دونوں طرف سے اگر مینیج کروں تو اس انداز کے کچھ خامیاں ہمیں بھی ہیں, اس ماننے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. یعنی ایک بندہ ریگولر اپنی ذمہ داری پوری ادا کر رہا ہے اور کچھ وقت میں اگر اس سے سستی ہو بھی جاتی ہے تو میرا خیال لوگ برداشت کر لیں گے. لیکن اگر آپ کا معمولی بن چکا ہے, آپ لیٹ آ رہے ہیں اور آپ اس چیز کا خیال بھی نہیں رکھتے, تو پھر میرا خیال ہے کہ نمازیوں کی طرف سے آپ کے اوپر چڑھائی تو ہوگی. اور وہ جو حملہ معلوم ہے, رائٹ بھی ہے شاید. جی بالکل, کیونکہ دیکھیں نا, اگر ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے. اگر آپ کے پاس امام مسجد کی ڈیوٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وقت کی پابندی کرنا اور ریگولر رہنا وہ آپ کا فرض ہے. ہاں جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ کی رسپیکٹ ہوگی. بالکل ٹھیک. لیکن اسلام صاحب اس میں یہ بھی دیکھیں نا, مطلب آپ کی ہم بات نہیں کرتے, چلے الحمدللہ آپ ایک اچھی مسجد میں ہیں, آپ کی انتظامیہ اچھی ہے, لیکن ایک بندہ جو ہے وہ ریگولر بھی ہے, اس کے باوجود چھوٹی چھوٹی بات پہ امام کو کہنا کہ نماز لمبی پڑھا دی, نماز چھوٹی پڑھا دی, یا نماز میں جو ہے وہ آپ اسپیکر مسئلہ بن گیا تو کہنا جی یہ آپ نے یہ کیا کیا, یعنی نماز کے بعد کھڑے ہو جانا. ایسا رویہ جو ہے وہ آپ کے خیال میں عوام کی طرف سے پیش آتا رہتا ہے؟ بہت سارا پیش آتا ہے, اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی تربیت نہیں ہے. اگر ان کی تربیت ہو اس سلسلے میں, کیونکہ احادیث بھی موجود ہیں, نماز بسا اوقات لمبی ہو بھی جاتی ہے,
میں نے عرض کیا نا کہ جب آپ اللہ کی خدمت سمجھ کے یہ کر رہے ہیں نا تو پھر وہ نماز میں آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ میں اس کو لمبا کروں گا یا چھوٹا کروں. آپ قرأت قرآن شروع کرتے ہیں, آپ کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق جڑ جاتا ہے اور اس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ کتنے منٹ کی نماز ہو گئی. اور پیچھے سے اگر نمازیوں کا بھی یہی رویہ ہے کہ ان کی تار اللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے, تعلق اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہے, تو وہ بھی کبھی اس بات کا شکوہ کرتے نظر نہیں آئیں گے. لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ فکر ہوتی ہے کہ جلدی جلدی گھر جانا ہے اور اپنے دوسرے کام نمٹانے ہیں. اس وجہ سے وہ بسا اوقات امام پہ چڑھائی ہو جاتی ہے, جی آپ نے نماز لمبی پڑھائی ہے, آپ نے چھوٹی کر دی ہے, یا اسپیکروں کا مسئلہ. حالانکہ اسپیکروں کا مسئلہ ایک الیکٹرانک چیز ہے, امام صاحب کا کیا قصور ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی, آپ نے بات کی کہ لوگوں کی تربیت نہیں ہے, یہ لوگوں کی تربیت کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ امام کی ذمہ داری ہے یا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے؟ یہ نہیں, یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو امام کی طرف سے یہ بھی کوتاہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کر پایا یا لوگوں کی تربیت نہیں کر پایا؟ یہ اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہمارے ہاں امام مسجد کا جو کنسپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ صرف نمازیں پڑھائے اور اپنے کام کے ساتھ کام رکھے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ امام مسجد ایک عالم بھی ہو تاکہ وہ نماز کے بعد لوگوں کو درس بھی دے سکے اور تربیتی سیشن کا بھی انتظام کرے. اور امام کے ساتھ ساتھ ایک تھرڈ پرسن بھی ہو جو خطیب کی شکل میں ہے, خطیب ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور شیخ صاحب آتے ہیں وہ ترجمہ کی کلاس پڑھاتے ہیں, یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اور بعض مقامات پر جہاں پہ شیخین یا شیوخ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے وہاں ان کی بڑی بہترین قسم کی تربیت ہے اور وہاں پہ ایسا ماحول نہیں ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں. یعنی جہاں پہ ساتھ میں کسی شیخ کا درس ہے یا خطیب صاحب جو ہے وہ اچھے طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, یعنی لوگوں کی تربیت ہونا ضروری ہے. کیونکہ امام مسجد وہاں پہ مستقل ہے, خطیب صاحب آئیں گے ہفتے بعد آئیں گے, امام اپنے مقتدیوں کے حالات سے بخوبی آگاہ ہے. اس لیے امام صاحب کو عالم بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ وہاں پہ ترجمے کی کلاس وہ خود بھی پڑھا سکیں, یا احادیث جو اس حوالے سے تربیتی سیشن کے اوپر مبنی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہ فرمایا, اس معاملے میں یہ فرمایا. مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں کافی حد تک ہم اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, آپ اپنے جو لوگوں سے کیا کوئی شکوہ کوئی شکایت کرنا چاہیں گے ہمارے اس چینل کی وساطت سے, کیا یا لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے امام کی قدر کریں یا اپنے امام کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ کوئی پیغام آپ لوگوں کے لیے کیا دینا چاہیں گے؟ اس سلسلے میں نا آپ کے سوال کا جواب, ریسنٹلی میرے پاس ایک دوست کا میسیج آیا جو حفظ دور میں ہمارے ساتھ پڑھتا رہا. اس کا خلاصہ یہ تھا, وہ کہنے لگا کہ ہمارا جو دوستوں کا آپس میں گروپ ہے نا اس کو تشکیل دیا جائے, اس کو منظم کیا جائے اور اس میں ہر ساتھی ایک لمیٹڈ جو رقم ہے اس کو طے کرے. اس کو منظم کرنے کے بعد اگر کسی جگہ اس کو ضرورت پڑ جائے تو وہ اس کی رقم ساری اس کو دے دی جائے قرض حسنہ کے طور پر, اور بعد میں وہ اس کو آدھا معاف ہوگا اور آدھا وہ جو ریٹرن کر دے گا تاکہ بیت المال میں مال بھی جمع ہوتا رہے. تو میں نے اس کا سبب پوچھا کہ ایسا کیوں ہے, تو وہ کہنے لگا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اچانک کوئی مسئلہ بن جائے, کوئی اہلیہ بیمار ہو گئی ہے یا بچہ بیمار ہو گیا ہے یا کوئی ایونٹ آ جاتا ہے شادی کا, گھر میں کوئی شادی کا مسئلہ بن جاتا ہے, تو اچانک خرچے کی ضرورت پڑ جائے تو ہمارے پاس بیلنس نہیں ہے. اور اگر ہم کبھی کسی نمازی سے یا مسجد کی انتظامیہ سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں 2 لفظوں میں کہتے ہیں کہ آپ اپنا انتظام کر لیجئے. میرا خیال ہے کہ اس واقعے کے بعد مزید کہنے کی کوئی گنجائش نہیں دلائی ہے, کیونکہ دیکھیں جاب تو ٹھیک ہے آپ کی بات, میں آپ کی پہلی جو بات ہے اس سے ایگری کرتا ہوں جاب, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں تو اس میں چھٹیوں کی بھی ایک ریشو ہوتی ہے کہ آپ مہینے میں اتنی چھٹیاں کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں پھر بونس بھی ہوتے ہیں, ٹارگٹ بھی ہوتے ہیں, اس میں آپ کو بونس بھی ملتے ہیں کچھ پھر اس کے بعد اگر ہم سرکاری اداروں کی بات کریں تو اس میں تو بہت سے بینیفٹ جو ہے مراد ہیں, لیکن ہم اپنے امام مسجد کو کوئی بھی کسی قسم کی مراد دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس میں ایک آخری بات جو میرے اسی طرح آپ کے سوال سے مجھے ذہن میں آئی کہ ایک انسان نے ایک لمبا عرصہ امامت کے لیے گزارا ہے, تو جب وہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ وہ امامت نہیں کروا سکا, اس کی آواز وہ نہیں رہی, یا نماز تو پڑھنی ہوتی ہے آخر, تو کیا ایسی بھی کوئی مثال انتظامیہ مسجد کی جانب سے ملتی ہے کہ اس کے بعد بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہو, سہولت دی جاتی ہو؟ کیا ایسا بھی کوئی انتظامیہ میں آپ کو کوئی مثال؟ مشکل سا سوال آپ نے پوچھ لیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی جو ریشو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. خال کو جی, میں ایک شیخ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہ کہنے لگے کہ ایک اور مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو احباب ہیں ان کے جب بزرگ ریٹائر ہو جاتے ہیں, احادیث پڑھانے والے یا کسی بھی کتاب کو پڑھانے والے, وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ پڑھا رہے تھے اس وقت تک یہ دین کی خدمت کر رہے تھے, اب ہماری ذمہ داری ہے اب ہم ان کی خدمت کریں. جب تک وہ پڑھاتے رہے ہیں اس کا معاوضہ ہم ان کو دیتے رہے ان کے وقت کا, وہ ان کی خدمت نہیں تھی. خدمت کا موقع اب آیا ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ جب خدمت کا موقع آتا ہے تو ہم اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں.
बहुत प्यारी बात है आपने की। और वो बेचारे उस वक्त फिर पुरसाने हाल जो है वो बड़ी दिलखराश वाक़यात देखते। बाज़ इदारे ऐसे भी हैं, मैं अगर इसको जिक्र करूँ तो मेरा ख्याल ये बहुत ज़रूरी है कि बाद इदारे ऐसे हैं कि अगर अंडर सर्विस यानी दौरान सर्विस कोई उस्ताद दुनिया से चला जाता है तो वो उसकी बेवा को बाकायदा उसी तरह पेंशन देते रहते हैं। और जिस तरह बाकी उनके इदारों के जो अफसर अपना मुलाजमीन होते हैं या काम करने वाले होते हैं, असातिज़ा होते हैं, उनकी सैलरी के अंदर इजाफा होता है, वो बाकायदा उसमें भी इजाफा करते रहते हैं। और ये मिसालें खाल खाल हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, आपने बहुत कीमती बातें और एक इमाम मस्जिद की हैसियत से बहुत सी बातों को आपने जो है वाज़ेह किया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन इजाज़त दीजिए। बहुत सी बातें एक इमाम मस्जिद से आज आपने जानी है। हमें ज़रूर बताइएगा कि एज ए इमाम मस्जिद आपने कैसा महसूस किया कि एक इमाम मस्जिद की लाइफ में लोगों का रवैया कैसा था, और आपके अपनी मस्जिद के इमाम का आपके दिल में क्या मुकाम है, और आपके इलाके में जो मस्जिद है उसके इमाम के बारे में हमें ज़रूर गाइड कीजिएगा कि उनकी पर्सनैलिटी और उनका जो रवैया है या लोगों का उनके साथ सलूक जो है वो कैसा है। इंशाअल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।